اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور ایسے لوگ جو بیچارے روحانی اور جسمانی مسائل کا شکار ہیں ان لوگوں کی رہنمائی کرنا اور آگاہی فراہم کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو خالص اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ ساری مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی۔ اب میرے بھائیوں، آج ہم بڑے سارے معاملات کا، بڑے سارے معاشرے کے اندر بڑے سارے مسائل کا، بڑے سارے فتنوں کا سامنا کر رہے ہیں، اور ان میں سے جو یہ مسائل اور یہ فتنے جو اٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر شیطان کا بڑا رول ہے۔ میرے بھائیوں، یہ انسان کا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو محترم ناظرین، ہم نے اگر اس سے بچنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے رشتے کو، اپنے کنیکشن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرنا پڑے گا۔ اور آج ہمارا رابطہ جو ہے، اسی لیے ہم زیادہ پریشانی، کیونکہ ہمارا رابطہ اللہ تعالیٰ سے کمزور ہو چکا ہوا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اپنے عقیدے کو ٹھیک کریں، تو انشاءاللہ ہمارے جو معاملات ہیں، کیونکہ میرے بھائیوں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو بھی مصیبت اور پریشانی، نفع اور نقصان ہمارے ساتھ جو معاملہ پیش آتا ہے، نفع اور نقصان ہمیں ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس امر کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مصیبت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آسانی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نفع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نقصان ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی تو انشاءاللہ ہم کبھی بھی ڈولیں گے نہیں، ہم کبھی بھی انشاءاللہ لڑکھڑائیں گے نہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم اس معاشرے کے اندر جو مسائل ہمیں ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جو پروفیشنل ہیں، کاہن ہیں، کہانت کرتے ہیں، لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلتے ہیں، شبدہ بازیاں کرتے ہیں اور نوسر بازیاں کرتے ہیں، اور ایک ایسا جال ان لوگوں نے بنا ہوا ہے جس کے اندر لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں، جس کے اندر لوگوں کو پھنساتے ہیں، اور پھر جو معصوم لوگ بیچارے ان کے پاس آ جاتے ہیں، ان کے اس ٹریپ کے اندر پھنس جاتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے ایمان کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں، ان کی عزتوں کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں، اور ان کی دولت کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کے اندر اس بات کی آگاہی پیدا کریں کہ اگر ہمارے اوپر کوئی روحانی مسئلہ ہمارے ساتھ نظر بد ہے، جادو ہے، اسیب ہے، یا کوئی معاملہ روحانی ہمارے ساتھ پیش آتا ہے، تو ہم نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا درس دیا، ہمیں کون سا طریقہ بتایا کہ کیسے ہم نے اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں ایک چھوٹی سی روایت آپ لوگوں کے آگے رکھوں گا۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے گھر آئے تو ان کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تعویذ پہنا ہوا تھا گلے میں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ یہ تعویذ آل عبداللہ کو تو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ وہ تعویذ پہنے اور یہ شرکیہ کام کریں؟ تو انہوں نے ان کو اس بات کے اوپر برہم ہوئے اور ان کو فوراً اس کو اتارنے کا کہا۔ تو انہوں نے آگے سے جواب یہ دیا حضرت زینب نے کہ میرے آنکھ میں بڑی درد ہو رہی تھی، تو میری آنکھ میں درد رک نہیں رہی تھی، تو مجھے فلاں ایک یہودی بیٹھا ہوا، میں نے اس سے یہ تعویذ لیا تو میں اس سے فوراً مجھے شفا مل گئی، تو میں ٹھیک ہو گئی۔ تو اس بات پہ انہوں نے جواب کیا دیا حضرت عبداللہ نے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بیسیکلی یہ جو تکلیف تھی، یہ شیطان تیری آنکھ کے اوپر پش کر رہا تھا، مار رہا تھا، اور جب تو نے تعویذ پہن لیا تو تیرا عقیدہ خراب ہو گیا، تو نے ایک غلط کام کر دیا، غیر شرعی کام کیا، اس سے شیطان خوش ہو گیا، اس نے پش کرنا چھوڑ دیا۔ تو کتنا ہی اچھا ہوتا تم اس موقع پہ یہ کہتی عزیب الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، تم یہ کہتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ جب کوئی مسئلہ ہو، تکلیف ہو، تو وہاں پہ ہاتھ رکھ کے یہ پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو، اس معاملے کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ان معاملات سے، جو بھی ہمیں روحانی معاملات پیش آتے ہیں، ہم نے رہنمائی قرآن اور حدیث سے لینی ہے، اور انشاءاللہ اگر ہم قرآن و حدیث سے رہنمائی لیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے رستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے شیطان کو کھڑا کیا ہوا ہے، اور وہ اللہ سے اس نے مہلت مانگی ہے قیامت تک۔ تو وہ آگے سے بھی حملہ کرتا ہے، پیچھے سے بھی کرتا ہے، دائیں سے بھی کرتا ہے، بائیں سے بھی کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچنے کے لیے ایسے ہتھیار بھی دیے ہیں کہ ہم اگر ان کو استعمال کریں تو اللہ کے فضل سے ہمارا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اور وہ ہتھیار کیا ہیں
وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہتھیار قرآن و سنت میں بتائے ہیں ان کو ہم نے ڈیلی بیسس پہ استعمال کرنا ہے۔ جب ہم اب استعمال ہتھیار کوئی بھی اس وقت عمل کرے گا جب اس کو چلانے والا بھی ایکسپرٹ ہوگا، ماہر ہوگا۔ تو میرے بھائیو یہ مہارت کیسے آنی ہے ہمارے اندر؟ جب ہمارا عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم نے اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا ہے، خالص توحید پرست بننا ہے، ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے رہنمائی لینی ہے۔ جب انشاءاللہ ہم دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں، معاشی معاملات میں، ہر طرح کے معاملے میں اپنے اللہ اور اس کے رسول سے رہنمائی لیں گے، قرآن و سنت سے رجوع کریں گے، قرآن و حدیث سے رجوع کریں گے، تو انشاءاللہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جو بندے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، میرے اوپر یقین کرتے ہیں، میرے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تو میں ان کی مدد کرتا ہوں، میں ان کو دشمنوں سے بھی بچاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محسوس بھی نہیں ہونے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں سے، اس طرح کے شر سے، اس طرح کی بیماریوں سے اور ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں گے۔ اور میرے بھائیو ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش بھی کرتے ہیں، بیماری بھیج کے، پریشان کر کے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، اپنے بندوں کو آزماتے بھی ہیں۔ تو ہمیں ایک منٹ میں پریشان نہیں ہو جانا چاہیے کہ یار اللہ یہ ہو گیا، یہ مسئلہ بن گیا، تو فوراً وہاں پہ چاہیے کیا؟ صبر کریں، استقامت کا، برداشت کا مظاہرہ کریں۔ تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بھی فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، میری مدد ان لوگوں کے لیے آتی ہے جو صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ تو صبر کی پہلے تلقین کی گئی ہے، صبر کریں گے اور نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کریں گے۔ مسائل پریشانیاں آتی ہیں، ہمیں وہاں پہ ڈٹ کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ آج ہمارے اس معاشرے میں بڑے نوسر باز بیٹھے ہیں، کاہن بیٹھے ہیں، جو کہانت سے جنہوں نے اپنے کاروبار گرم کیے ہوئے ہیں، اور اسی طرح بڑے سارے ایسے جادوگر بیٹھے ہیں، فریبی لوگ بیٹھے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں آپ کو ایسے لوگوں کی پہچان بتاؤں گا کہ ان لوگوں کو ہم نے پہچاننا کیسے ہے۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے، اللہ آپ کے ایمان میں برکت ڈالے، اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے اور صحیح توحید پرست اور قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم۔